مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. سب دیکھنے اور سننے والوں کے لیے محبت بھرا سلام. مزید نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی اور دہشت گردی ایک سنگین مسئلہ بن چکی ہے، جس کا سب سے زیادہ نشانہ احمدی جماعت بنتی رہی ہے. احمدیوں پر مساجد میں حملے، عبادت گاہوں کی بے حرمتی اور سماجی بائیکاٹ جیسی کارروائیاں نہ صرف انسانی حقوق کی پامالی ہیں بلکہ ریاستی و معاشرتی بے حسی کا مظہر بھی ہے. صرف عقیدے کے اختلاف پر کسی پر تشدد کرنا اسلام کی بنیادی تعلیم امن، رواداری اور احترام انسانیت کے خلاف ہے. ایسی دہشت گردی نہ پاکستان کے مستقبل کے لیے بہتر ہے اور نہ ہی کسی مذہب کے لیے باعث فخر. واقعے کی چند نئی اپڈیٹ جو سامنے آئی ہیں وہ آپ سب کے ساتھ شیئر کریں گے. ہم اپنے نمائندے سے گفتگو کرتے ہیں اور مزید معلومات جانتے ہیں کہ کل ربوہ چناب نگر واقعہ پیش آیا تھا، اس کی FIR سامنے آئی. اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے؟ جی بالکل، ہم نے شروع سے اس واقعے کی ساتھ ساتھ اپڈیٹ دی ہے. یہ سارا معاملہ جو تھا یہ تو پولیس کے اندر جانا تھا، لیکن وہاں پر بعد میں ہمیں انفارمیشن ملی ہے کہ یہ سارا معاملہ جو FIR تھی یہ CCD تھانہ فیصل آباد جو ہے، فیصل آباد کا جو CCD کا تھانہ ہے، بڑا کرو ٹیررزم ڈپارٹمنٹ، انہوں نے جو اس کے اوپر FIR کی ہے 31/2025 اور اس کے اندر انہوں نے سارا اس کو واقعات کو بیان کیا ہے. اور اس کے اندر جو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو یہ افراد حملہ آور صہیب بیگم جو تھا، تو اس کے پاس سے جو چیزیں ملی ہیں تھوڑی سی تفصیل میں بتا دیتا ہوں. جو اس کی ڈیڈ باڈی ہے انہوں نے اس کو بعد میں وہاں کے چنیوٹ کے سرکاری ہسپتال میں بھیجا پوسٹ مارٹم کے لیے. اس کے بعد جو بیگ ملا اس کے اندر سے جو ہے وہ 6 عدد میگزین تھی اس کے اندر، جس کے اندر جو گولیاں تھیں وہ بھری ہوئی تھیں. اس کے علاوہ بیگ کے اندر ایک اور بیگ چھوٹا ملا، اس کے اندر 30 بور کی میگزین کی 4 ڈبیاں ملی ہیں، یعنی کہ ایک ڈبی میں 600 گولی ہوتی ہے، تو 4 سے آپ حساب لگا لیں 2400 کے قریب گولیاں تھیں. اس کے علاوہ ایک ڈبی تھی جس میں 50 کے قریب جو ہے وہ 30 بول کے راؤنڈ تھے. ٹوٹل کے قریب جو ہمیں پتہ لگا ہے کہ وہ تقریباً کوئی 3 تھے. 3100 کے قریب جو گولیاں تھیں وہ بیگ میں موجود تھی. اس کے علاوہ سلوشن ٹیپ، 2 عدد چاقو، 1 عدد کینچی اور 1 عدد موبائل سیمسنگ کا اور 1 عدد موبائل ویوو کا، یہ بھی اس کی گاڑی اور بیگ کے اندر سے ملا ہے. اور اس کے علاوہ 9mm پستل جو ہے تقریباً 4 برانڈ کے تھے، جس میں رشین میڈ کا اور دوسرا جو تھا وہ چائنا میڈ تھا. تو یہ پستل اور اس کے علاوہ ایک بڑا میگزین، اسپیشل میگزین جسے کہتے ہیں، بنوایا جاتا ہے، وہ اس میں 60 سے 70 گولیاں پڑ لگی ہوتی ہے، تاکہ یہ ایک پورے میڈیم کے ساتھ تھا. اور یہ 4 بیگ ملے ہیں. اور وہ فون کی جو سمے تھیں وہ بھی جو ہے پولیس نے جو بعد میں اپنے قبضے میں لے لی ہے. اس حملہ آور کے جو ساتھی تھے ان کے بارے میں کچھ پتا چلا پولیس کو؟ اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ جی، پولیس نے جو ذرائع کے مطابق جو ہمیں معلومات ملی ہے کہ ہم نے جو کیمرے جات کی مدد سے کوشش کی ہے، اس کے مطابق ہم نے اس کے اوپر سرچ آپریشن شروع کیا تھا. تو ابھی ہماری اس کے اوپر انٹروگیشن جاری ہے، ہم اس کو تلاش کر رہے ہیں. لیکن ایک بات آپ کے انفارمیشن کے لیے بتاتا چلوں کہ جو اس کا ایڈریس لکھا ہوا تھا شناختی کارڈ کے اوپر، جس میں ایک راجن پور کا ایڈریس تھا، ایک لاہور گوریشا کا ایڈریس تھا، تو اس کے قریب جو ہے متعلقہ جگہ پر سرچ آپریشن کیا اور وہاں سے ایک افراد کو حراست میں لیا ہے. اور جو کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اس مرنے والے دہشت گرد کا یا تو بھائی کہا جا رہا ہے یا اس کا کوئی کزن ہے، تو اس کی ابھی تفصیلات سامنے نہیں آئی. لیکن پولیس نے اس نشاندہی کے اوپر وہاں سے ایک شخص کو ضرور گرفتار کیا ہے، لیکن ابھی تک اس کے متعلق کوئی زیادہ معلومات نہیں مل سکی. تو پولیس کا یہ بیان ہے CCD کا کہ اب اس کے اوپر جو ہے وہ کارروائی کر رہے ہیں. تو جیسے ہی اس کی پوری نیٹ ورک یا چیر ہمارے سامنے آئے گی تو پھر ہم اس کے متعلق کچھ بتا سکیں گے کہ یہ اصل بندہ کون تھا. اتنا سب کچھ اس کے بیگ میں گاڑی میں پڑا ہوا تھا، یہ تو کوئی لمبا پروگرام اس کا لگ رہا تھا. جی بالکل، جو پولیس کے جو افراد ہیں جیسے DPO بھی آئے تھے اور وہاں پر CCDTV اور دوسرے اداروں کے جو اہلکار تھے وہاں پر آئے تھے. تو ان کے مطابق یہ تھا کہ یہ ایک پلانڈ قسم کا حملہ کیا گیا تھا، جس کے اندر اس کے بیگ سے جو ٹیلی فون ملے ہیں اور اتنا بھاری مقدار میں اسلحہ اور نیچے جو پستل لگائے گئے تھے. تو یہ ایک بڑی واردات کے طور پہ یا ایک بڑے مشن کے طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ آیا تھا
اگر یہ خدا نخواستہ اس عبادت گاہ کے اندر داخل ہو جاتا جہاں پر زیادہ تعداد میں لوگ موجود تھے اور جس طریقے سے یہ اس نے فائرنگ شروع کر دی تھی تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر بڑا نقصان ہونے والا تھا جو خدا نے بچا لیا، کیونکہ وہ پیچھے سے اپنی گولیاں ساتھ لے کے اور میگزین اور پسٹل ساتھ لے کے آیا تھا کہ اگر میرا ایک پسٹل خراب ہو جائے تو میں دوسرا پسٹل استعمال کر لوں، اگر میری گولیاں کم ہو جائیں تو میں دوسری زیادہ گولیاں استعمال کر لوں۔ تو وہ ایک پلان طریقے سے پورے طریقے سے کور کر کے پھر وہ وہاں پر پہنچا ہے۔ لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گارڈز کی جو عقل مندی ہے یا موقع پہ جواب دینے کی وجہ سے اس کو یہ زیادہ موقع نہیں مل سکا، تو اگر وہ آپ اس کی پہلی اٹیمپٹ جو تھی جس کی وجہ سے 5 سے 6 افراد جو ہے وہ زخمی ہو گئے تھے جن کو امداد کے لیے چناب نگر کے ادھر لوکل ہاسپٹل میں فوراً داخل کروا دیا گیا، تو لیکن اگر یہ کار اور یہ پلان اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا تو پھر بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا۔ کچھ لوگ سوال کر رہے تھے کل کی ویڈیو میں گاڑی میں 3 افراد سوار تھے اور بعد میں ہم نے بتایا کہ گاڑی پولیس کو مل گئی کیونکہ کہ جو دہشت گرد تھے جو گاڑی میں باقی افراد کہہ لیں وہ گاڑی وہیں پہ چھوڑ کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ احمدیوں کو پاکستان میں آئینی طور پر اقلیت قرار دینے کے بعد ان کے مذہبی حقوق محدود کر دیے گئے، جس نے انتہا پسند عناصر کو کھلی آزادی دی کہ وہ تشدد کریں اور انہیں قابل سزا سمجھیں۔ یہ شروع سے ہوتا آیا ہے اور آج تک ہوتا آ رہا ہے کہ احمدیہ عبادت گاہوں کو توڑا گیا، مینار شہید کیے گئے، یہاں تک کہ اذان دینے اور قرآن پڑھنے تک کو جرم قرار دیا گیا، جو مذہبی دہشت گردی کی بدترین شکل ہے۔ ریاستی خاموشی اور مجرمانہ غفلت، حملہ آوروں کو سزا نہ ملنا ان کے حوصلوں کو بڑھاتا ہے۔ یہ خاموشی دراصل دہشت گردی کی حمایت کے مترادف ہے۔ میڈیا اور سماجی نفرت انگیزی، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر مسلسل نفرت انگیز مہم نے احمدیوں کے خلاف تشدد کو عام بنا دیا، جس نے معاشرے میں نفرت کے بیج بوئے۔ کوئی انصاف نہیں ملا۔ اسلام نے جان، مال اور عزت کی حفاظت کو بنیادی حق قرار دیا ہے۔ جو لوگ ان حقوق کی پامالی کرتے ہیں وہ نہ اسلام کے نمائندہ ہیں نہ انسانیت کے۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے 2 اقتباس آپ سب کے لیے۔ ایک، مذہبی رواداری اور اختلاف کے بارے میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ خدا کے نزدیک ناجائز ہے وہ مذہب جس میں انسانیت کی ہمدردی نہ ہو اور دوسروں کے حقوق ادا نہ کیے جائیں۔ 2، ظلم اور تشدد کے رد کے بارے میں۔ ہماری جنگ تلوار سے نہیں بلکہ دعا اور اخلاق سے ہے۔ جو شخص دوسروں کو دکھ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں اور نہ ہم اس میں سے ہیں۔ نئی اپڈیٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ آپ کہاں سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔